کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ چل کے گلی میں دیکھے آواز دینے والا کون ہے، کوئی پاگل تو نہیں بک رہا ہے، یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا۔ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہیں پٹک دیا، منہ میں پہنچ چکا تھا فوراً کلے کر دیا، مٹکے گھروں کے اندر تھے فوراً اس کو پھوڑ دیا، شراب مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ یہ ہے تواضع میرے بھائی اللہ کے حکم کے سامنے، یہ ہے ایک امتی کا فریضہ، ایک بندے کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ کا آرڈر آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو فوراً سر تسلیم خم کر دیں، اس چکر میں نہ رہیں کہ کیا ہے چلو دوسرے کام میں لے آئیں گے۔ سوچ سکتے تھے نا کہ چلو شراب ہے کافروں سے بیچ دیں گے، ہمارے لیے حرام ہے، کافروں کے لیے تو حرام نہیں ہے، ان سے بیچ دیں گے، اس پیسے کو کہیں غریب کی شادی کر دیں گے۔ جیسے آج لوگ سود پر رکھتے ہیں پیسے، کہتے ہیں مولانا فکس ڈپازٹ اس لیے رکھتا ہوں، سیونگ اکاؤنٹ میں اس لیے پیسہ جمع کرتا ہوں تاکہ اس سود کے پیسے سے غریب بچوں کی شادی کراؤں۔ آج یہ ہے مسلمان۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی یہ شراب قیمتی چیز ہے، اس کو بیچیں گے، بیچ کے غریبوں کی شادی کرائیں گے، غریبوں کو جو ہے تجارت کرا دیں گے، ان کی روزی روٹی کا انتظام کر دیں گے۔ یہ صحابہ نے نہیں سوچا تھا میرے بھائیوں۔ شراب حرام پھینک دیا، مٹکے پھوڑ دیے۔ یہ ہے انقیاد، یہ تابعداری، یہ ہے تواضع صحیح معنی میں اللہ کے فرمان کے سامنے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، قبلہ کی تحویل کا حکم نازل ہو چکا ہے، اللہ کا فرمان آ گیا کہ اب بیت المقدس کی جگہ کعبہ کو قبلہ بنا لو۔ مسجد قباء میں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ بیت المقدس ابھی تک ان کو حکم نہیں پہنچا تھا، ابھی تک تحویل قبلہ کا حکم ان تک نہیں پہنچا تھا، لہذا وہ اپنے حسب سابق جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص کا گزر ہوا پہنچا، دیکھا لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے آواز دی کہ بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے، خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع۔ قربان جائیے صحابہ پر، یہ آواز سننی تھی، تابعداری اس کو کہتے ہیں، فرما برداری اس کو کہتے ہیں، اطاعت اس کا نام ہے، تواضع اس کا نام ہے کہ بحالت نماز امام اور مقتدی سب کے سب نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ بحالت نماز، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں مقتدی اور امام سبوں نے یہ آواز سننے کے بعد ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں کیا، فوراً اپنا کہ نماز تو پوری کر لیں، بعد میں پوچھیں گے، چل کے تحقیق کر لیں گے مدینہ میں۔ نہیں، مسجد قباء کے نمازیوں نے، امام اور ماموم سبوں نے بیک وقت جو ہے قبلہ بدل دیا نماز کی حالت میں۔ اس کا نام ہے تواضع میرے بھائیوں، یہ ہے تابعداری، یہ ہے فرما برداری، جس کا درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا تھا، تب انہوں نے ترقیاں کی تھی۔ تو اللہ کے دین کے ساتھ تواضع اختیار کیا جائے کہ جو اللہ کا حکم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، فوراً سر تسلیم انسان خم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائی سونے کی انگوٹھی بنوائی، مسند احمد کی روایت، پہنی، صحابہ نے جب دیکھا تو انہوں نے بنوایا اور پہن لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا اور پھینک دیا، کہا یہ ہمارے لیے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ تمام صحابہ نے انگوٹھیاں نکالیں اور پھینک دیں۔ تابعداری اس کو کہتے ہیں، تواضع یہ پھینک دی۔ یہ نہیں کہا آج کوئی مولوی ایسا کرے تو کہ دیکھو پہلے کہتے جائز ہے، اب کہہ رہے ہیں نا بھائی۔ 17 جو ہے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی، اس کے بعد صحابہ نے دیکھا ہے آپ نے انگوٹھی بنائی تو صحابہ نے بھی انگوٹھی بنوا لی، پہن لیا آپ کی اتباع میں۔ آپ نے جب اس کو
کہا یہ جو ہے مردوں کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، آپ نے نکال کر پھینکا، صحابہ بھی نکال کے پھینکا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، میرے نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں آپ نے اپنے جوتے اتار دیا، جوتے پہن کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی کی حالت میں آپ نے جوتے اتار کے بغل میں رکھ دیے۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتار رہے ہیں تو نماز ہی میں انہوں نے اپنے جوتے بھی اتار دیے۔ نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ نماز میں جوتے کیوں اتار دیے؟ پہنے تھے پہنے رہنا چاہیے۔ تو کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی آپ کی اتباع میں جوتے اتار دیے۔ یہ نہیں سوچا کوئی وجہ ہوگی، حالانکہ وجہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں نے جو جوتے اتارے کہ جبریل آئے، انہوں نے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی، آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتے اتار دیے کہ گندگی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو تم لوگوں نے کیوں جوتے اتار دیے؟ تم کو نہیں اتارنا چاہیے۔ تو یہ تھا اتباع کا جذبہ، یہ تھی تابع داری میرے بھائیوں۔ کوئی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت ہو، کوئی بات۔ آج تو ہم یہ سوچتے کوئی بھی حدیث آ جائے، کوئی بھی آیت آ جائے تو کہتے نہیں کچھ اور مفہوم ہوگا اس کا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے حالات کچھ اور ہیں، اس وقت کے حالات کچھ اور تھے۔ ہو سکتا ہے یہ مستحب ہو، واجب نہ ہو سکتا ہے مکروہ ہو، حرام نہ ہو۔ یہ آج ہیلے اور بہانے ہمارے یہاں بہت ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں جوتے سے اتار دیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے بھی اتار دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے مسجد میں کسی سے کہا اجلس، بیٹھ جا۔ ایک صحابی داخل ہو رہے تھے، ایک پیر ان کا مسجد کے اندر، ایک پیر باہر، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، دایاں پیر مسجد میں رکھ چکے ہیں، بایاں پیر باہر ہے چوکھٹ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کو کہہ رہے ہیں اجلس، انہوں نے سمجھا کہ ہم ہی کو حکم ہو رہا ہے، فوراً بیٹھ گئے اسی دروازے پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں قربان جائیے تھے صحابہ۔ تو دین کے ساتھ تواضع کا یہ تقاضا ہے، تابعداری، فرمانبرداری کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں ریشمی جوڑے پہنے ہوئے تھا، مجھے دیکھا تو آپ کے چہرے سے میں بھانپ گیا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض۔ فوراً لوٹا گیا، اپنے کپڑے اتارے اور تندور میں ڈال دیا، جلا دیا کپڑے کو۔ اس کے بعد پھر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جوڑے کیا ہوئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو تندور میں ڈال دیا، میں نے اس کو جلا دیا تندور کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی اپنی بیویوں کو دے دیتے، گھر میں اور خواتین کو دے دیتے استعمال کے لیے۔ تو یہ تھے صحابہ میرے، اسی لیے انہوں نے ترقی کی تھی، اسی لیے مقام ان کو حاصل ہوا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سمجھ جاتے تھے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، چہرے سے سمجھ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، خوش ہیں یا ناراض ہیں مجھ سے، اور فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، انگوٹھی سونے کی پہن کے آئے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ان کی جو ہے انگوٹھی نکالی اور پھینک دیا اٹھا کے۔ کہا کہ تم آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں پہنتے ہو، آگ کے انگارے پہنتے ہو اپنے ہاتھوں کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کسی نے